بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنے جتنے بھی پولیس جوانان ہیں، پولیس افسران ہیں، ان کو میں ایک بات سے متعلق اویئر کرنے کی کوشش کروں گا، جو کہ ایک عام سا کنسپٹ ہمارے ذہنوں میں جو بنا ہوا ہے کہ پولیس افسر دیگر ملازمت نہیں کرے گا۔ تو اس کی میں یہاں پر قانونی طور پر وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ لیگلی کیا بات ہے، کیا یہ جو دیگر ملازمت نہیں کرے گا کوئی بھی پولیس افسر، تو اصل میں حقیقت میں یہ کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، قوانین کے لحاظ سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں کہ کوئی بھی پولیس افسر دیگر ملازمت نہیں کرے گا۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جس قانون میں اس بات کا ذکر ہے کہ کوئی بھی پولیس افسر دیگر ملازمت نہیں کرے گا، وہ ہے پولیس ایکٹ نمبر 5 1861۔ جو پہلے پولیس ایکٹ بنا ہوا تھا 1861 میں اس ڈپارٹمنٹ کے قیام سے، تو وہ جو قانون ہے پولیس ایکٹ نمبر 5 1861، پہلے نمبر پر اس قانون کے دفعہ 10 میں یہ بات کی گئی ہے کہ کوئی بھی پولیس افسر دیگر ملازمت نہیں کرے گا ما سوائے انسپکٹر جنرل آف پولیس کی اجازت سے۔ ٹھیک ہے، تو دفعہ 10 میں پہلے تو یہ جو قانون ہے پولیس ایکٹ 1861، اس کے دفعہ 10 میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ کوئی بھی پولیس افسر سرکاری ملازمت اپنی سروس کے علاوہ دیگر ملازمت نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ پولیس ایکٹ 2017 یا پولیس آرڈر میں یہ بات ذکر ہوئی ہے، پہلی بنیاد اس کی تھی پولیس ایکٹ 1861 میں۔ اچھا، دوسرے نمبر پر جو قانون ہے جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ کوئی بھی پولیس افسر دیگر ملازمت نہیں کرے گا، تو وہ ہے خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ 2017، جو کہ پہلے تھا پولیس آرڈر 2002۔ ٹھیک ہے، تو ابھی یہ ہے خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ 2017۔ اس کے دفعہ 81 میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ کوئی بھی پولیس افسر دیگر ملازمت نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، دفعہ 81 میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی بھی پولیس افسر دیگر ملازمت نہیں کرے گا۔ اب یہ دو قوانین ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیے ہیں، پولیس ایکٹ 1861، خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ 2017۔ اب آتے ہیں تیسرے قانون میں جس میں ذکر ہے اس بات کا، وہ ہے پولیس رول 1934۔ ٹھیک ہے، پولیس رول 1934، اس میں مکمل تشریح ہے، اس میں مکمل وضاحت ہے، تفصیل ہے کہ یہ کیا پروسیجر ہے، کیا چیز ہے۔ تو یہاں پر بھی کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے، کلیئر کٹ، کہ کوئی بھی سرکاری ملازم مطلب پولیس افسر دیگر ملازمت نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ پولیس افسران کی دیگر جتنے بھی یہ ملازمت ہے ان کی ممانعت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا کوئی معاملہ ہے جس میں وہ کرنا چاہتے ہیں ملازمت، وہ تو ایسی صورت میں پھر آئی جی صاحب کی جو تحریری خاص اور تحریری اجازت ہوگی، تو اس کے بعد پھر وہ دیگر جگہ پہ ملازمت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پولیس رول میں پھر ابھی اس میں پوری وضاحت ہے۔ تو آئی جی صاحب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ کسی بھی پولیس افسر کو تحریری طور پر خاص حکم کے ذریعے اس کو اجازت دے سکتا ہے کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں سروس کرنے کے لیے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں سروس کرنے کے ساتھ ساتھ۔ اب یہاں پر ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جس میں آئی جی صاحب جو ہے وہ مجاز ہے کہ وہ این او سی دے سکتا ہے کسی بھی پولیس افسر کو دیگر ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کرنے کے لیے۔ تو پہلے نمبر پر ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو ادبی کام سے ریلیٹڈ ہو، ادب سے ریلیٹڈ ہو، مثال کے طور پر کوئی ایسا کام ہو، کتاب وغیرہ، کتابیں لکھنے کے جو کام ہے، قلم نگاری ہو گئی یا اخبارات میں اس طرح
تو اس میں باقاعدہ طور پر آئی جی کی اپروول کے بعد پھر وہ پولیس افسر وہاں پر کام کر سکتا ہے۔ شاعری جو بعض شوقین ہوتے ہیں شعر و شاعری کے، اس طرح کے اگر کوئی ادارے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ایسا کوئی ادارہ ہے، ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر اس کو پیمنٹ ملتی ہے، ایسی صورت میں پھر اس کو اجازت دی جا سکتی ہے، یہ پھر ملازمت ہوگی۔ اب اچھا، دوسرے نمبر پر بحیثیت ممتحن، امتحان لینے والا ممتحن، اگر کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس طرح ایٹا ہو گیا، او ٹی ایس، این ٹی ایس، یا دیگر کوئی ایسا محکمہ ہے جہاں پر امتحانات منعقد کرائے جاتے ہیں، وہاں پر کوئی شخص اگر اپنے وہاں پر وہ کوئی جاب کرنا چاہتا ہے اور آئی جی اس کو منظوری دے تو ایسے ڈپارٹمنٹ میں پھر وہ اپنے سروس کے ساتھ ساتھ وہ کر سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کہ اگر کوئی شخص بطور اعزازی رکن کسی خیراتی این جی او جو ہے، یا مذہبی کوئی ایسی تنظیم ہے، یا معاشرتی اگر کوئی ایسی تنظیمیں ہے جو لوگوں کی فلاح بہبود کے کام کرنے کے طور پر استعمال ہوتی ہے، تو اس میں پھر وہ باقاعدہ اپنے سروس پرووائڈ کر سکتی ہے اگر آئی جی اس کو اجازت دے۔ تو یہ 3 قوانین تھے۔ پولیس ایکٹ 1861 کلیئر کٹ بات ہے، دفعہ 10 میں کوئی بھی پولیس افسر سرکاری ملازمت نہیں کرے گا۔ خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ 2017 کلیئر کٹ بات ہے، دفعہ 81 میں کوئی بھی پولیس افسر سرکاری دیگر ملازمت نہیں کرے گا۔ پولیس رول 1934 کے باب 14 فقرہ 33، پہلے میں بھول گیا تھا، باب 14 فقرہ 33 یہ پڑھیں، اس میں ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی پولیس افسر دیگر ملازمت نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو آئی جی سے باقاعدہ اپروول لے گا، اور آئی جی پر 3 کاموں میں ادبی کام سے ریلیٹڈ بطور ممتحن جو امتحان وغیرہ لینے والے ہیں اس سے متعلق، یا کسی این جی او وغیرہ میں، کسی فلاحی ادارے میں، تنظیم میں کام کرنے کے متعلق این او سی دے سکتا ہے، اور دینی چاہیے پھر، ایسی اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ممانعت کی کہ منع کیوں کیا گیا ہے۔ دیکھیں، منع کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ اگر کوئی شخص پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے کسی دوسرے ادارے کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تو یہاں پر اس کی جو پولیس سروس ہے وہ متاثر ہونے کا اس میں 100% خدشہ ہے۔ چونکہ یہاں پر پھر میں حوالہ دوں گا خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ 2017 کے ایک سیکشن کا جو ہے 79، اس میں یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ پولیس افسر کو کسی بھی وقت ڈیوٹی کے لیے طلب کیا جا سکتا ہے۔ 79 سیکشن خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ 2017، اس میں یہ بات واضح طور پر بیان ہوئی ہے کہ پولیس افسر کو 3 موقعوں پر اس میں اگر وہ ہے تو کسی بھی وقت اس کو ڈیوٹی کے لیے دوبارہ بلایا جا سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر اگر اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ اگر وہ ڈیوٹی پر نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر ابھی اس نے ایک ڈیوٹی ختم کر لی ہے، ٹھیک ہے، ابھی اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، لیکن پھر اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو اسی صورت میں اس کو دوبارہ بلایا جا سکتا ہے ڈیوٹی کے لیے۔ دوسری صورت، اگر رخصت پر ہے اور ایسی ایمرجنسی حالت بن جاتی ہے تو اس کو فوری طور پر بلایا جا سکتا ہے ڈیوٹی کے لیے۔ تیسرے نمبر پر اگر کسی معاملے میں کوئی پولیس افسر معطل ہے، سسپینڈ ہے، ایسی صورت میں اس کو بلایا جا سکتا ہے ایمرجنسی صورتحال میں اور اس سے ڈیوٹی لی جا سکتی ہے اکارڈنگ ٹو دی سیکشن آف کے پی پولیس ایکٹ 2017 جو سیکشن ہے 79۔ تو اسی وجہ سے ممانعت کی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص دیگر کوئی ملازمت کوئی پولیس افسر نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے پھر اس کی سرکاری جو ڈیوٹی ہے پولیس کی وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اب یہ تو ہو گئی ممانعت کے قوانین اور سیکشنز اور باب فقرہ 14-33۔ اب بات کرتے ہیں کہ ملازمت کیا چیز ہے اور ملازم کیا چیز ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے جو ہمارے پولیس افسران نہیں سمجھتے۔ دیکھیے بھائی، ملازمت کہتے ہیں، ملازمت یا روزگار دراصل 2 فریقین یعنی ملازم امپلائی اور ملازم کار امپلائر جو آپ کو ملازمت دیتا ہے، ان کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے، جو کنٹریکٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ملازمت۔
یہ ڈیفینیشن ہے ملازمت کی کہ جو امپلائی ہے اور امپلائر ہے اس کے درمیان جو کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ملازمت. اور ملازم کسے کہتے ہیں؟ تو ملازم سے ایسا شخص مراد ہے کہ جو کسی کاروبار، حکومت، تنظیم یا کسی دوسرے ادارے کے لیے کام کرتا ہو. کسی ادارے، کسی تنظیم، کسی کاروبار، کسی حکومتی ادارے کے لیے جو شخص کام کرتا ہو تو وہ ہے ملازم. اور ملازم کب بنے گا؟ جب اس ادارے کے ساتھ اس کا باقاعدہ کنٹریکٹ ہوگا کہ ڈیوٹی کتنی ہوگی، تنخواہ کتنی ہوگی، ڈیوٹی کا ٹائم کتنا ہوگا، تو یہ شخص باؤنڈ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ممانعت ہے، ملازمت کی ممانعت ہے. تو یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کام پولیس افسر نہیں کرے گا. چینل پر بھی مجھے ایک ساتھی نے میسج کیا تھا کہ مطلب آپ جو چینل چلا رہے ہو کیا یہ لیگل ہے؟ تو میں ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس کو کہ بھئی ایسا کوئی کام کوئی بھی پولیس افسر ایسے ادارے کے ساتھ نہیں کرے گا جس میں اس کی ڈیوٹی متاثر ہونے کا خدشہ ہو. ٹھیک ہے، تو ملازم اور ملازمت کی تعریف کو سمجھنا لازمی ہے، کیونکہ تینوں قوانین کو اگر آپ غور سے اسٹڈی کریں تو اس میں صرف لکھا ہوا ہے کہ دیگر ملازمت نہیں کرے گا. ملازمت کیا چیز ہے؟ کسی بھی ادارے کے ساتھ کسی بھی ملازم کا اور ملازم کار کا، امپلائر کا جو کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کو ملازمت کہتے ہیں، اور اس میں جو شخص کام پر کرتا ہے اس کو ملازم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ملازمت منع ہے کہ اس سے پولیس کی جاب کو متاثر ہونے کا اس پہ 100% چانس ہوتا ہے. اب اگر کوئی پولیس افسر کوئی اپنا ذاتی اس کا کوئی کاروبار ہے، مطلب کوئی اس کے ساتھ امپلائر نہیں ہے، اس کا کوئی کنٹریکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنا وہ کوئی روزگار پولیس کے ساتھ وہ کر سکتا ہے جس سے اس کی سروس متاثر نہیں ہوتی. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شراکت پر ایسے کام کرتے ہیں، پولٹری وغیرہ کے، کوئی زراعت اس طرح کے کام کرتے ہیں، کوئی باغات وغیرہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، کوئی پراپرٹی کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، پولیس افسران ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں جن سے ان کی پولیس سروس پر کوئی وہ اثر انداز نہیں ہوتا، تو یا ایسا کوئی اور بزنس کرتے ہیں. اس طرح یہ جو سوشل میڈیا پر جتنی بھی یہ ارننگ کے جو ایپس ہے تو اس سے ریلیٹڈ اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے وہ کسی معاہدے کے تحت پابند نہیں ہوتا، تب یہ ملازمت کی تعریف میں شامل نہیں ہے. تو یہ بات اپنی کلیئر کر لے کہ بھئی ملازمت کسے کہتے ہیں اور سیلف جو بزنس ہے وہ کسے کہتے ہیں. اگر ملازمت ہے کسی ادارے کے ساتھ اس کا باقاعدہ کنٹریکٹ ہو جاتا ہے اور وہ پابند ہو جاتا ہے اس ڈیوٹی ہاورز میں وہاں اس ادارے میں جانے کے لیے، وہاں پر ڈیوٹی دینے کے لیے، تو یہ تو قطعاً ممنوع ہے. لیکن اگر کوئی سیلف بزنس کر رہا ہے، کوئی اپنا کوئی ایسا کاروبار کر رہا ہے، کسی ایسے طریقے سے کر رہا ہے کہ اس سے اس کی سرکاری ڈیوٹی متاثر نہیں ہوتی، تب یہ ملازمت کی تعریف میں شامل نہیں ہے. تو اس قانون میں ایسا کوئی کاروبار، ایسا کوئی کام وہ شامل نہیں ہے. تو یہ تھی اس کی وضاحت، تفصیل کہ کوئی بھی سرکاری ملازم دیگر ملازمت نہیں کرے گا، اپنا ایسا کاروبار وہ کر سکتا ہے جس سے اس کی سرکاری ڈیوٹی پر کوئی حرج نہ آتا ہو. امید کرتا ہوں آپ اس بات پر کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ ملازمت کسے کہتے ہیں، ملازم کسے کہتے ہیں. تینوں قوانین کے حوالہ جات وہ آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں کہ اس میں صرف ملازمت کا ذکر ہے کہ کوئی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی ایسا کام ہے کیوں نہیں کرے گا اس کی بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کیوں نہیں کرے گا، اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر جو ایسے کام ہے جس کو کرنے سے اس کی ڈیوٹی متاثر نہیں ہوتی وہ اس میں داخل نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کوئی نیا اس طرح کا کوئی قانون، کوئی بات میں آپ سے انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.